حالت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ آئی ہے خبر جشن کی چلنا ہے مجھے، آئی ہے خبر جشن کی چلنا ہے مجھے، یا شاہ نجف کہہ کے سنبھلنا ہے مجھے۔ آئی ہے خبر جشن کی چلنا ہے مجھے، یا شاہ نجف کہہ کے سنبھلنا ہے مجھے۔ جکڑا ہوا میں ذوف کی زنجیر میں ہوں، اس قید کو توڑ کر نکلنا ہے مجھے۔ آئی ہے خبر جشن کی چلنا ہے مجھے، یا شاہ نجف کہہ کے سنبھلنا ہے مجھے۔ جکڑا ہوا میں ذوف کی زنجیر میں ہوں، اس قید کو توڑ کر نکلنا ہے مجھے۔ اور ملازم میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں۔ دو مصرع ملاحظہ، دل کی قوت کے لیے یاد خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں۔ دل کی قوت کے لیے یاد خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم سانچے میں محبت کے ڈھلا ہے اسلام، سانچے میں محبت کے ڈھلا ہے اسلام، غم خانوں میں گھٹنیاں چلا ہے اسلام۔ سانچے میں محبت کے ڈھلا ہے اسلام، غم خانوں میں گھٹنیاں چلا ہے اسلام۔ حاصل ہے امیروں پر فضیلت ہم کو، ہم جیسے غریبوں میں پلا ہے۔ سانچے میں محبت کے ڈھلا ہے اسلام، غم خانوں میں گھٹنیوں چلا ہے اسلام۔ حاصل ہے امیروں پر فضیلت ہم کو، ہم جیسے غریبوں میں پلا ہے۔ چار مصرع اور ملاتا ہوں۔ روشن گرے کائنات ممکن آیا، روشن گرے کائنات ممکن آیا، تکمیل نوازشات کا دن آیا، تکمیل نوازشات کا دن آیا۔ کعبہ آواز دے خلیل حق کو، جس دن کی دعا مانگی تھی وہ دن
روشن گر کائنات ممکن آیا، تکمیل نوازشات کا سن آیا، کعبہ آواز دے خلیل حق کو، جس دن کی دعا مانگی تھی وہ دن آیا۔ لہذا احساس حیات کو جگانے والا، احساس حیات کو جگانے والا، حکمت کے حدود کو بڑھانے والا، حکمت کے حدود کو بڑھانے والا، کتنے پیغمبروں کے بعد آیا ہے انسان کو انسان بنانے۔ یہ چار نسلیں پھر آپ کی تعمیر میں نسلیں لگائیں تو یا مصطفیٰ نظام تنو جاں بنا دیا، یا مصطفیٰ نظام تنو جاں بنا دیا، تخلیق کائنات کا عنوان بنا دیا۔ صورت گرے عدل نے تیرے اعتبار پر ایک مشتخاص تھی جسے انسان بنا دیا۔ محبت میں محبت کے تقاضے رنگ لاتے ہیں، محبت میں محبت کے تقاضے رنگ لاتے ہیں، ہم ان کو یاد کیا کرتے نبی خود یاد آتے ہیں۔ محبت میں محبت کے تقاضے رنگ لاتے ہیں، ہم ان کو یاد کیا کرتے نبی خود یاد آتے ہیں۔ ہماری سمت جب اٹھتی ہے تنقیدی نظر کوئی، ہماری سمت جب اٹھتی ہے تنقیدی نظر کوئی، ہم اپنا عیب ان کا تذکرہ کر کے چھپاتے ہیں۔ محبت میں محبت کے تقاضے رنگ لاتے ہیں، ہم ان کو یاد کیا کرتے نبی خود یاد آتے ہیں۔ ہماری سمت جب اٹھتی ہے تنقیدی نظر کوئی، ہم اپنا عیب ان کا تذکرہ کر کے چھپاتے ہیں۔ لادا جناب والا دونوں عالم محض حیرت تھے یہ منزل دیکھ کر، دونوں عالم محض حیرت تھے یہ منزل دیکھ کر، ایک ہی انداز کا ہر صدر محفل دیکھ کر۔ دونوں عالم محض حیرت تھے یہ منزل دیکھ کر، ایک ہی انداز کا ہر صدر محفل دیکھ کر، یا محمد یا علی ہیں 14ویں معصوم تک، امر خالق تھم گیا تحصیل حاصل دیکھ کر۔
ایک ایک مرتبہ سن لیجیے. اس حلقہ ارباب ولا میں ہوتے، اس حلقہ ارباب ولا میں ہوتے، انصار میں ہوتے، رفقا میں ہوتے، سنتے ہیں کہ ہر نبی کو حسرت یہ رہی ہم امت محبوب خدا میں. دنیا میں پیغمبروں کا سلطان آیا، دنیا میں پیغمبروں کا سلطان آیا، انسان کی عظمت کا نگہبان آیا، انسان کی عظمت کا نگہبان آیا. سیرت ایسی بدل دیا نظم جہاں، سیرت ایسی بدل دیا نظم جہاں، صورت ایسی کہ جس پہ قرآن آیا. دنیا میں پیغمبروں کا سلطان آیا، انسان کی عظمت کا نگہبان آیا. سیرت ایسی بدل دیا نظم جہاں، صورت ایسی کہ جس پر قرآن آیا. میں یہ عرض کرتا ہوں، آج جناب صادق آل محمد کی ولادت کا بھی دن ہے، لہذا دو کرتے ویران کبھی ہوگی مسند نہ رسالت کی، ویران کبھی ہوگی مسند نہ رسالت کی، اب جعفر صادق سے زینت ہے شریعت کی. اب جعفر صادق سے زینت ہے شریعت کی، ہستی کی سحر سے ہے بے شک وہ امام اپنا، ہستی کی سحر سے ہے بے شک وہ امام اپنا. یہ شب ہے مگر پہلی اعلان خلافت کی. لسان قدرت یکتا امام جعفر صادق، لسان قدرت یکتا امام جعفر صادق، بحق ساکت بحق گویا امام جعفر صادق. تمہاری ایک جھلک پر، ایک نظر پر، ایک اشارے پر فدا دنیا و ما فیہا امام جعفر صادق. ایک نظم کے 5-6 شعر ہیں، بس وہ پیش کر کے ختم کر دوں گا. مطلب ملاحظہ، ہزاروں ہی پیغمبر ہیں خدا نے جن کو بھیجا ہے، ہزاروں ہی پیغمبر ہیں خدا نے جن کو بھیجا ہے، جو قرآن لے کے آیا تھا اسی کا بول بالا ہے. ہزاروں ہی پیغمبر ہیں خدا نے جن کو بھیجا ہے، جو قرآن لے کے آیا تھا اسی کا بول بالا ہے. محمد کائنات کے دو جہاں میں کار فرما ہے، محمد کائنات کے دو جہاں میں کار فرما ہے، خدا کے دست قدرت میں ارادہ ہی ارادہ ہے. محمد کائنات دو جہاں میں کار فرما ہے،
خدا کے دست قدرت میں ارادہ ہی ارادہ ہے. حقیقت کی ہوگی. ملازہ ہو ظہور اس کا نہ تھا جب تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ظہور اس کا نہ تھا جب تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ظہور اس کا ہوا جب سے اجالا ہی اجالا. ظہور اس کا نہ تھا جب تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ظہور اس کا ہوا جب سے اجالا ہی اجالا. مکمل کر دیا انسان کا دستور حیات اس نے. مکمل کر دیا انسان کا دستور حیات اس نے. رسول آخری ہے حرف آخر لے کے آیا ہے. مکمل کر دیا دنیا کا انسان کا دستور حیات اس نے. رسول آخری ہے حرف آخر لے کے آیا ہے. بنی آدم ازل سے تا ابد ممنون احسان ہے. بنی آدم ازل سے تا ابد ممنون ایسا ہے. اسی نے آدمیت دی ہے ورنہ آدمی کیا ہے. بنی آدم ازل سے تا ابد ممنون ایسا ہے. اسی نے آدمیت دی ہے ورنہ آدمی کیا ہے. وہی گھر ہے علی و فاطمہ شبیر و شبر کا. وہی گھر ہے علی و فاطمہ شبیر و شبر کا. جہاں جبریل آئے ہیں جہاں قرآن اترا ہے. تین شعر اور ہیں. خدا معلوم کس عنوان سے ہے بندگی اس کی. خدا معلوم کس عنوان سے ہے بندگی اس کی. تشہد میں بھی بندہ اس کو کہتے دل رستا ہے. خدا معلوم کس عنوان سے ہے بندگی اس کی. تشہد میں بھی بندہ اس کو کہتے دل رستا. اسی نے مصرف علم و عمل سے ہم کو سمجھایا. اسی نے مصرف علم و عمل سے ہم کو سمجھایا. غرور زندگی کیا ہے شعور زندگی کیا ہے. اٹھو جانے فدا کر دو قدم پر سوچتے کیا ہو. اٹھو جانے فدا کر دو قدم پر سوچتے کیا ہو. محبت کرنے والوں نے نہ سوچا ہے نہ سمجھا. اٹھو جانے فدا کر دو قدم پر سوچتے کیا ہو. محبت کرنے والوں نے نہ سوچا ہے نہ سمجھا. اٹھو جانے فدا کر دو قدم پر سوچتے کیا ہو. محبت کرنے والوں نے نہ سوچا ہے نہ سمجھا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر نحمده على عظیم احسانہ ونجر برهانه ونوامی فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا خالقا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي البطحي الأبطحي التهامي الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل تناسقته كرائم الأسلاب إلى مطهرات الأرحام العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صلوات حضرت نجم افندی مدد اللہ کے ان گراں قدر افکار کے بعد میرے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے اصل مبحث کو پیش کر دوں. سب سے پہلا امر جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس ولادت باسعادت کی مسرت میں اور
اس مبارک محفل میں حصول ثواب کے لیے آپ کی شرکت فقط اس لیے نہیں ہے کہ عام طور پر یہ محفلیں ہوتی ہیں اور ہم بھی یہ محفل کرتے ہیں، عام طور پر یہ جشن ہوتا ہے، ہم بھی اس جشن کو مناتے ہیں، نہیں، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں آغاز میں کہ پہلی محرم کو جو مجلس کی تھی یا روز عاشور جو گفتگو ہوئی تھی یا چہلم کے موقع پر جو تقریر تھی، ان سارے مباحث کا ماحصل یہی تھا کہ ملت اسلامیہ پیغمبر خاتم کو سمجھے، وہ مجلس ہو یا جشن، مقصد ہمارا یہی ہے کہ ملت اسلامیہ ختمی مرتبت کو سمجھے، اور یہی نہیں، سال بھر جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں ممکن ہے کہ ممدوح کے نام بدل جائیں، ممکن ہے کہ بظاہر مقصود کچھ اور معلوم ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسا آئینہ خانہ ہے جس میں ختمی مرتبت کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں ہر طرف وہی نظر آ رہے ہیں، ہر طرف وہی نظر آ رہے ہیں، اسی لیے اولنا آخرنا اوسطنا کلنا، وہ ایک ہی منزل ہے، کسی کا ذکر ہو، ممدوح کوئی ہو، مقصود کوئی ہو، ہمارا مدعا یہ ہے کہ ختمی مرتبت کو دنیا سمجھے، اور آج کی اس محفل میں ایک مختصر سا پیغام، بشرطے کہ آپ قرآن کی مسلسل اگر تلاوت کرتے ہوں تو آپ سمجھیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ روز اول سے یعنی نزول وحی کے آغاز سے لے کر بار بار یہ بتلایا گیا کہ اس نبی کو دیوانہ نہ سمجھو، دیوانہ نہ سمجھو، اور اس پہ اتنا زور دیا گیا، اس ایک مطلب کے لیے کئی آیتیں آئیں کہ اس کو دیوانہ نہ سمجھو۔ سورہ نون و قلم ابتدائی
وحی کی سورت سورہ اقرا کے بالکل بعد، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کی نعمت سے مالا مال ہے، دیوانہ نہیں ہے تو۔ سورہ مومنون، ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ ام یقولون بہ جنۃ، کیا اب بھی یہ اس کو دیوانہ کہیں گے؟ اور وضاحت کر دی اور یہ کہا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب، تمہارا مالک کبھی بہکتا نہیں ہے، راہ سے ہٹتا نہیں ہے۔ سورہ نجم۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصرار ہے ذات واجب کہ اس کو قبول کرتے ہوئے، اس کا نام لیتے ہوئے، اس کا کلمہ پڑھتے ہوئے پہلی چیز جو دل سے نکلنی چاہیے وہ یہ کہ یہ دیوانہ نہیں ہے۔ بہت عجیب گفتگو ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس کتاب کو لے کر آیا ہے، جس وحی کو اس نے قبول کیا ہے، جس ملک مقرب کو اس کی قوت دراکہ نے اپنے سے نزدیک پایا ہے، جس پیغام کو اس کی قوت ناطقہ قدسیہ نے قبول کیا ہے، وہ عقل ہی عقل ہے، وہ عقل ہی عقل ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ قرآن بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک تو عقل ہو، اور جس پر آئے وہ دیوانہ، جس کو قبول کرے وہ دیوانہ۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور آپ بھی متفکر ہوں گے کہ بار بار قرآن مجید نے شاید کئی مقامات اس کو دہرایا کہ ام یقولون بہ جنۃ، کیا تم اب بھی اس کو مجنون کہو گے؟ مگر ہوا یہ کہ جو قرآن کی گفتگو تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی، اور آخر دم تک فکر انسانی کو یہی کھٹکا تھا کہ کہیں بیماری کی شدت میں یہ بہک تو نہیں گیا۔ قرآن جس کے عقل کا محافظ ہو اس کو آخر دم تک 23 برس گزرنے کے بعد بھی یہی تصور کہ شاید ایسا ہو، شاید ایسا ہو۔ جس کسی نے کہا، بخاری شریف میں موجود ہے، جس کسی نے کہا، بہرحال ایک شک تھا، ایک شک۔ آج کم از کم 1400 برس گزرنے کے بعد اب تو اس جملے کو نہ دہرائیے، اب تو
جملے کو نہ دہرائیے، اب تو یہ طے کیجئے کہ عقل سے متصل ہے، اور جس کو خدا نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ عقل ہے۔ آج تو یہ طے کر لیجئے کہ وہ کامل ہے، اس میں نقص نہیں ہے۔ آج تو یہ طے کر لیجئے کہ اس کا پیغام مکمل ہے، وہ ہدایت کی ہر منزل پر کار فرما ہے۔ بہرحال یہ آغاز گفتگو میں یہ ایک جملہ نہایت ضروری تھا کہ قرآن مجید کو جیسے جیسے نازل کیا گیا اس بات کی ذمہ داری لی گئی کہ آپ کسی منزل پر بھی راہ حق سے ہٹتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے میلاد کے جلسے ہوں گے، سیرت النبی کے جلسے ہوں گے، ہو رہے ہیں۔ کسی مقام پر جیسا کہ ابھی حضرت نظم نے فرمایا کہ وہ حرف آخر لے کر آئے، وہ حرف آخر لے کر آئے، مگر اس حرف آخر میں مجھے کوئی ایسا حرف آخر تعریف ختمی مرتبت میں نہ مل سکا کہ جہاں جا کر میں یہ کہوں کہ بس ہو گئی تعریف۔ کہ جہاں میں یہ کہوں کہ ہو گئی تعریف۔ پہلی وحی آئی اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو پڑھو تمہارا رب کریم ہے جس نے علم دیا قلم کے ساتھ۔ اور ہاں یہ وہ سورہ ہے، پہلا سورہ کہ پہلی وحی اور سجدہ واجب ہے اس میں، عزائم قرآن میں سے ہے یہ پہلا سورہ۔ آخری آیت یہ ہے کہ خبردار خبردار جو حق سے ہٹ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا، سجدہ کرو اور تقرب کی منزل پر آ جاؤ، سجدہ کرو، یہ پہلی وحی، سجدہ کرو اور تقرب کی منزل پر آ جاؤ۔ سجدہ اور قرب، سجدہ اور تقرب، تو ایک ایسی حالت کا آغاز ہوا جہاں یہ سمجھا گیا کہ اپنے بندے کی تعریف کی کہ اتنا سجدہ کرنے والا، مگر دوسری وحی میں بے اختیار آواز آئی قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو عبادت کے لیے اتنی زحمت نہ کرو۔ پہلا حکم کہ سجدہ کرو اور تقرب پاؤ، اور دوسرا حکم یہ کہ اے چادر امکان کے اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، عبادت بہت ہو چکی، اتنی زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم نور میں عبادت کی ہے، مسلسل عبادت کی ہے، اسلاف میں عبادت کی ہے، ارحام میں عبادت کی ہے۔ اس لیے اب ہم نے جو بندگی مخصوص کی ہے،
بس وہی رہے. اور اس کے بعد اب ہم قرآن کو الٹتے چلے کہ دیکھیں کس منزل پر کس آیت کو پیغمبر کی تعریف کے لیے حرف آخر کہے کہ ایک مرتبہ تیسری وحی آئی. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. صبح کا نور گواہ ہے، رات کی تاریکی گواہ ہے، تیرے رب نے کبھی تجھ کو اکیلا نہیں چھوڑا. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. دل نے پکار کے کہا بس ہو گئی تعریف، تیرے رب نے کبھی تجھ کو تنہا نہیں چھوڑا. مگر نہیں اور آگے بڑھ کے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے. تو پتا چلا کہ نہیں یہ بھی حرف آخر نہیں ہے، یہ بھی حرف آخر نہیں ہے. اور آگے چلو، اور آگے چلو. اور اس کے بعد وہی مکی صورتیں، ابھی مدنی صورتیں نہیں ہیں، کوئی مکی صورت کہ جہاں ارشاد ہوا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. سورہ جن. غیب کا عالم اپنے علم غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا جب تک کہ رسولوں میں کسی کو مرتضی نہ کر لے. اب تعریف کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. جس کو غیب کا علم دیتا ہے اس کی نگرانی بھی کرتا ہے، آگے پیچھے ہر طرف سے اس کی نگرانی ہو رہی ہے جس کو غیب دیا گیا ہے. ہم یہ سمجھے حرف آخر ہے، تعریف میں حرف آخر ہے، نہیں. آنے والے اور سورے ایسے آئے کہ جہاں سورہ یونس نے آواز دی ما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن وما تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا. تو کسی حال میں رہے، تو قرآن پڑھتا ہو یا کوئی کام کرتا ہو، ہم نگرانی کرتے ہیں. پیغمبر کی نگرانی ہو رہی ہے. تو کسی حال میں رہے، ما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن وما تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا. آپ قرآن پڑھیں، کسی حال میں رہیں یا کوئی عمل کریں، ہم شاہد ہیں. اب یہ سمجھے کہ ہو گئی تعریف؟ نہیں. ایک مرتبہ آیت آئی فاصبر لحکم ربک انک بأعیننا. اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں. انک بأعیننا، وہ ہماری نگاہوں میں ہے. اب یہ ان تمام مدارس کو دیکھیے، نگاہوں میں ہے، تیری نگرانی ہو رہی ہے، رصد قائم ہے، داہنے بائیں اور چپ و راست ہر طرف سے تو محفوظ ہے. اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے. صبح کا نور گواہ ہے، رات کا اندھیرا گواہ ہے کہ تیرے رب نے کبھی تجھ کو تنہا نہیں چھوڑا. اور پھر وہ میری تقریر کے پہلے جملے، یہ دیوانہ نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تنہا نہیں چھوڑا، جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری نگرانی ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ بھولتا ہے؟ تم کیسے
کیسے کہتے ہو کہ نسیان ہے؟ تم کیسے کہتے ہو کہ سہو ہے؟ تم کیسے کہتے ہو ہماری طرح سے بشر ہے؟ ہم تعریف پہ تعریف کرتے جائیں اور تم اس کو اپنا سا سمجھو، تو دیکھنا یہ ہے کہ 1400 برس کے بعد بھی فکر میں تبدیلی ہوئی کہ نہیں؟ دیکھیں کس منزل تک ہم پہنچ گئے تھے، سورہ یونس تک پہنچ چکے تھے کہ آپ کسی حال میں رہیں، قرآن پڑھتے ہو یا کوئی عمل کرتے ہو، دیکھیے ما تعملون من عمل، یعنی آپ کہیں رہیں الا کنا علیکم شہودا، ہم شاہد ہیں، ہم یہ سمجھے کہ آپ تعریف ہو گئی، تو ایک مرتبہ سورہ رات کی آخری آیت آئی، یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہہ رہے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے، قل تو کہہ دے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، میرے لیے میری نبوت پر 2 گواہ کافی ہے، ایک اللہ، ایک وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ یعنی شہادت جس کی خدا دے، ہم یہ سمجھے کہ تعریف مکمل ہو گئی، شاید یہ حرف آخر ہو، شاید یہ حرف آخر ہو کہ ایک مرتبہ سورہ احزاب، سورہ احزاب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مگر آیت اس مقام پر نہ روکی جائے، یہ آیت یہاں مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ اور کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر، صاحبان ایمان تم اپنا فریضہ ادا کرو، اور اس کے ساتھ ہی والذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ سورہ احزاب میں ایک کے بعد ایک آیت، ایک آیت درود، ایک آیت اذیت۔ پتا چلا کہ ذات واجب نے اتنا نزدیک کیا، اتنا نزدیک کیا کہ پیغمبر کو اگر مسرت محسوس ہو تو ذات الہی جس کے لیے کوئی کیف نہیں ہے، اس کے باوجود ایک ابتہاج کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے جلووں میں۔ میرے لفظوں پر غور کیجیے، ذات واجب کو کوئی کیف نہیں ہے، مگر ایک ابتہاج کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے جلووں میں جب اس کا نبی خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی نبی کو اذیت دیتا ہے تو ذات واجب عرفہ و اعلیٰ ہے ہر چیز سے، مگر اس اذیت سے ذات واجب کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ اپنے ناراض ہونے کا اعلان کرے، اور اپنے ناراض ہونے کے اعلان میں یہ بتلائے کہ تم نے رسول کو اذیت نہیں دی، مجھے دی، میں آیت سے قریب ہو گیا۔ اب اس کے بعد سورہ نساء، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب یہ بے شرط ہے, اس میں شرط نہیں ہے کہ صبح کی اطاعت, شام کی اطاعت, نماز کی اطاعت, مسجد کی اطاعت, جنگ کی اطاعت, صلح کی اطاعت, شرط نہیں ہے. من یطع الرسول, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اس مقام پر پہنچ کے ایک مرتبہ دل نے یہ چاہا کہ اب اعلان کر کہ شاید بندے کی تعریف کے لیے یہ حرف آخر ہے, یہ حرف آخر ہو کہ ایسے میں سورہ نور آیا اور آواز آئی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا لقد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. خبردار رسول بلائے تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی دوست کو بلا رہا ہے. رسول کی آواز کو کسی دوست کی آواز نہ سمجھنا. جب رسول پکارے تو وہ آواز رسول ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. اللہ کو علم ہے, اللہ کو علم ہے کہ رسول جب پکارتا ہے تو یہ آیت ہے سورہ نور کی, تو تم مسجد کے ستونوں کا آسرا لے کر اور اس کی آڑ میں چھپ کر مسجد سے باہر چلے جاتے ہو. یہ سورہ نور. قد یعلم اللہ الذین, ان کا علم ہے اللہ کو, یتسللون منکم لواذا. خبردار ایسا نہیں کرنا. کیوں؟ پھر آیت یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان, اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراً جواب دو تاکہ زندگی ملے. تعریف تو سنیے, لما یحییکم, تاکہ تم کو زندگی ملے. اگر رسول پکارے اور جواب نہ دو, مردہ ہو, میت ہو. اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراً جواب دو. اللہ کا پکارنا ثابت کوئی سن نہیں سکتا. اللہ پکارتا ہے, ارے کلام حق بزبان محمد غالب. اللہ پکارتا ہے, زبان ان کی ہے. تو جب رسول پکارے فوراً جواب دو, فوراً جواب دو, تاکہ رسول تم کو زندگی عطا کرے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, رسول مسجد میں آئے اور آواز دی ابی, یہ دیکھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, کہا ابی. وہ چپ ہو گئے, نماز ختم کی اور آئے. کہا کیوں, تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا. کہا آیت تو یہ نہیں تھی, آیت تو یہ نہیں تھی. جب رسول پکارے جواب دو. جب رسول پکارے جواب دو. اللہ کی بندگی اور رسول پکارے, اس کے معنی یہ کہ رسول اگر پکار رہا ہے تو اپنے لیے نہیں پکار رہا ہے. رسول کچھ ایسا اہم پیغام دینا چاہتا ہے تاکہ عبادت سمجھ جائے. ابی نے معافی چاہی اور کہا اللہ کے رسول کیوں پکارا؟ کہا صرف اس لیے کہ تم نے جو نماز پڑھی تھی اس میں سورہ حمد نہیں تھا.
سورہ حمد کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. پیغام دیا اور بتلایا حیات ہے. تو ہر قدم پر ایک ایک آیت کو شروع سے لے کے آخر تک ختمی مرتبت کے لیے دیکھتے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر آیت رک کر یہ آواز دیتی ہے شاید یہ حرف آخر ہو فضیلت میں، مگر نہیں، ایسا نہیں. کسی مقام پر ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا. مکے کی پوری زندگی اور نبی کی تعریف، یہ بڑی اہم گفتگو ہے. دیکھیے تورات میں موسیٰ کی تعریف نہیں ہے، نہ موسیٰ کو اس طرح سے خطاب کیا گیا ہے. انجیل میں، بائبل میں عیسیٰ کی تعریف نہیں ہے، نہ عیسیٰ کو اس طرح سے خطاب کیا گیا ہے، نہ عیسیٰ کا کہا ہوا وہ پیغام ہے بائبل. اس کی 4 جلدیں. یہ قرآن ہی کو شرف ہے کہ جگہ جگہ ختمی مرتبہ سے خطاب، ختمی مرتبہ سے خطاب ہے. اور فقط یہ نہیں کہ آیت آئے، ایک جملہ کہہ دے، ایک لفظ کہہ دے، نہیں ایک حرف کہہ دے، ایک حرف کہہ دے تو ایسا معلوم ہوا کہ فضیلت پیغمبر. شاید یہی حرف آخر ہو. محی الدین عربی اسپین کا مشہور فلسفی ایک حرف پہ بحث کر رہا ہے، صاد والقرآن ذی الذکر. تو ساتھ سے بحث کرتے ہوئے محی الدین عربی نے لکھا یہ سورت محمد ہے. نون والقلم وما یسرون ایک حرف ہے، محی الدین عربی نے کہا یہ نفس محمد ہے. قاف محی الدین عربی نے کہا یہ قلب محمد ہے. پھر یاسین، اب 2 حرف مل کر ایک حرف وہ بھی قصیدہ، 2 حرف وہ بھی قصیدہ. یاسین، طٰہٰ، اے طاہر. تو آپ نے دیکھا پکارنے والے نے اتنے ناموں سے پکارا، کچھ ایسے طریقوں سے پکارا، کچھ اس طرح سے یاد کیا. آیات الاحکام 300 سے کچھ زائد ہے، مگر ختمی مرتبت کی فضیلت کے سلسلے میں جو آیتیں آئیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نبی کا تذکرہ ہو رہا ہو، کسی نبی کا تذکرہ ہو رہا ہو، مقصود محمد ہے. میں میری باتوں کو بہت غور سے سنی. کسی نبی کا تذکرہ ہو رہا. سورہ یوسف مسلسل ہے، یوسف کا واقعہ ہے. باپ سے بیٹا جدا ہوا، کیسے بکا، کیسے بادشاہ کے پاس آیا، کیسے قید میں آیا. اور پھر سورہ ختم ہوا تو اس آیت کے ساتھ کہ اے رسول قل ہذہ سبیلی، کہہ دو یہ راستہ میرا ہے. ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. اس بصیرت پر جو مجھے حاصل ہے یا میری پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے، میں مشرک نہیں ہوں. یوسف کا پورا تذکرہ اور پیغمبر یہ کہے دعوت میری ہے. ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں بلا رہا ہوں. آپ ذرا سا کسی اپنے آپ کو الجھن سے بچاتے ہوئے میرے آنے والے جملے پر غور کریں. ادعو الی اللہ، میں بلا رہا ہوں. یہ گھرانہ دعوت کا گھرانہ ہے. یہ گھرانہ دعوت کا گھرانہ ہے. ابراہیم سے لے کے اسماعیل سے لے کر یہ دعوت کا گھرانہ ہے. تو آپ کے گھر میں جب دعوت ہوتی ہے تو آپ اپنے باپ کو، اپنے چچا کو رکے نہیں دیتے.
یہ کہ وہ صاحب دعوت ہے، ان کا گھر ہے. اب اس کے بعد کیا گفتگو ایمان پر عبداللہ و ابو طالب کی. اللہ بصیرت انا ومن اتبعنی، اس بصیرت پر جو مجھے حاصل ہے، میری پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہاں آباء پیغمبر، اجداد پیغمبر، سب میں طہارت ہے. امام فخر الدین رازی پیغمبر کی تعریف کرتے ہوئے اس آیت کو پسند کرتے ہیں. وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور بھروسہ کر اپنے غالب رحیم پروردگار پر جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، اور تجھ کو دیکھتا ہے جب تو بدل بدل کر سجدہ کرنے والوں میں آتا ہے. امام فخر الدین رازی نے کہا کہ اس آیت نے ثابت کیا کہ آبائے نبی سب کے سب طاہر تھے. آیت نے ثابت کیا آبائے نبی ساجدین میں تھے، طاہر تھے. اور یہی وجہ ہے کہ عرب کی تاریخ یہ نہ بتلا سکی کہ آبائے نبی کا بت کون سا تھا. ایک ایک قبیلے کے بت کا نام دیا ہے. بنی اسد کا یہ بت تھا، انہوں نے بتلایا. حوزن کا یہ بت تھا، بنی تمیم کا یہ بت تھا، بنی عدی کا یہ بت تھا. ایک ایک قبیلے کے بت کو اور اس کے جس کو انہوں نے تراشا تھا، جس کی وہ پرستش کرتے تھے، اس کا نام لیا. اللہ جہاں چپ ہو گئے وہاں نہ بتلا سکے کہ عبد المطلب کس کی پرستش کرتے تھے، نہ بتلا سکے کہ عبداللہ کس کی پرستش کرتے تھے، نہ بتلا سکے کہ ابو طالب کس کی پرستش کرتے تھے. بات یہ تھی دعوت کا گھرانہ تھا. تو آپ نے دیکھا ہر ایک مفکر نے، ہر ایک مصنف نے، ہر ایک مفسر نے اپنی مرضی کے مطابق قرآن سے ایک آیت کو لے لیا اور کہا یہ ہے تعریف پیغمبر، اور وہ وہیں رک گئے. مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ آج تک قرآن کی مسلسل آیتوں کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ نہیں چلا کہ حرف آخر تعریف کا کیا ہے. آپ میری بحث کو سمجھ گئے؟ اب آخری منزل یعنی یہاں سے چند دقیقے جو میں لے رہا ہوں وہ مدنی صورتوں کے، وہ تو مکی صورتیں تھیں، اور مکی صورتوں کی انتہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دو اے رسول کہ اگر اللہ کو دوست رکھنا ہے، اگر اللہ سے محبت کرنا ہے، میری اطاعت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے میری پیروی کرو. میری پیروی سے ہٹ کے عشق نہیں. یہ کوئی عشق نہیں ہے کہ ہم اب اس درجے پر ہیں بندگی کے کہ جہاں نماز کی ضرورت نہیں ہے، جہاں روزے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں مال کی ضرورت نہیں ہے. یہ عشق نہیں ہے. وہاں بتلایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم کو دوست رکھے گا. اللہ اسی وقت دوست رکھتا ہے جب کوئی پیروی کرے. یہ آیت ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، میری پیروی کرو اللہ دوست رکھے گا. کل میں علم دوں گا، اس کو دوں گا جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں. آپ نے کہا کیوں؟ فقط اس لیے کہ پیروی کی ہے.
پیروی کی ہے، اور یہ پیروی کی منزل پر علی کا جملہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا، کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثرہم میں نے رسول کی ایسی پیروی کی جیسا بکری کا چھوٹا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے کرے۔ آپ نے ابھی پتا نہیں چلا کہ اگر یہ آئے تھے تو یہاں رک جائیں کہ بھئی اتباع رسول ہی سب کچھ ہے، محبت الہی نہیں۔ مدنی صورتیں شروع ہوئی، مکی صورتیں شروع، مدنی صورتیں شروع ہوئی۔ مدنی صورتوں میں پہلے بقرہ، اس کے بعد ہی آل عمران، پھر نساء، پھر مائدہ۔ اب مسلسل ان صورتوں کو دیکھتے جائیے تو پتا چلے گا کہ مدنی صورتوں میں آخری سورہ سورہ برات، آخری سورہ سورہ برات، اور وہاں پوری کمیونٹی کو، پوری قوم کو ایک دوسری قوم کے چنگل سے، اس کے پنجے دہشت سے آزاد کرنا تھا۔ ایک قوم کو دوسری قوم سے الگ کرنا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یعنی اب مسلمان کسی کا ممنون احسان نہیں رہے گا، اب مسلمان کسی کا زیر اثر نہیں رہے گا، اب مسلمان تجارت میں، لین دین میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اب اس کے بعد سے کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے، اب اس کے بعد کوئی مشرک طواف نہ کرے، اب اس کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ میں نہ آئے۔ سورہ برات، اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ اذان دی جائے حج اکبر میں، کس کی طرف سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ دو نام پھر ساتھ ساتھ آئے، دو نام پھر ساتھ ساتھ آئے، اذان من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے، کہ اللہ اور اس کا رسول بری مشرکین۔ اب کوئی یہاں نہ آئے، اب کوئی طواف نہ کرے، اب کوئی مشرک خانہ کعبہ کی زیارت کو نہ آئے، اب کوئی مشرک یہاں بندگی نہ کرے۔ اب یہ ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے، یہ گھر ہمارا ہے۔ تو اس کو چن کر بھیجا کہ جس کی ولادت ہی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ ہمارا ہے۔ کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے کہ جب یہ آواز بلند ہوئی کہ خبردار آئندہ سے کوئی حج نہ کرے، تو بڑے بڑے مشرکین نے اپنے تلواروں کے قبضوں پر ہاتھ ڈال دیے اور یہ چاہا کہ اکیلا تو پکار رہا ہے، حملہ کر کے یہیں ختم کر دو، حملہ کر کے یہیں ختم کر دو۔ پکارنے والا تنہا تھا اور مشرکین طواف کر رہے تھے، مشرکین طواف کر رہے تھے، مگر حکم خدا و رسول نے اس میں اتنی قوت دی تھی، اتباع خدا و رسول نے اس میں اتنی طاقت دی تھی کہ اس نے بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، حنین میں یہ سب کو دکھلا دیا تھا کہ اکیلا ہی کافی ہوں۔ یہ کہہ کے رک گئے، اچھا
اچھا ہم اس کا بدلہ لیں گے. لڑائی نہیں ہوئی، پیغام اتنا اہم کہ اس کے بعد کوئی نہ آئے، اس کے بعد کوئی نہ آئے. آج ساری مسلم دنیا بیت المقدس کے لیے اپنی جان گنوانے کو تیار ہے، مگر بقول اقبال کوئی تو کرار ہو. اقبال نے کہا تھا می شناسی معنی کردار چیز، ان مقامی از مقامات علی، امتارا در جہان بے ثبات، امتوں کو جہان بے ثبات میں نیست ممکن جز بکراری حیات. کراری نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. بہرحال ایسا معلوم ہوا کہ فضیلت سورہ برات میں جا کے شاید ختم ہو جائے. آخری سورہ ہے، آخری سورہ ہے، اور یہی وہ سورہ ہے جس میں بار بار اس سورے کو ضرور آپ تلاوت کریں جب کبھی موقع ملے ترجمے کے ساتھ. یہ قرآن مجید کا نواں سورہ ہے، یہ سورہ توبہ ہے، یہ سورہ برات ہے، اور اس میں وہ غیظ الہی ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر، اور انہوں نے کہا انہوں نے کفر کا کلمہ کہا. اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا. تو کفروا، اور کافر ہو گئے اپنے اسلام کے بعد. انہوں نے کہا، اور دیکھیے کس مقام پہ آ کے پیغمبر کی تعریف کی، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اور یہ بدلہ لیا فقط اس بات کا کہ اللہ اور رسول نے ان کو دولتوں سے نوازا تھا، ان کو تونگر بنا دیا تھا. مال غنیمت دے دے کے ایک ایک گدھائے بے سر و ساما کو خسرو و قیقاؤ سے وقت بنایا تھا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. یہ بدلہ نہیں لیا مگر اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیوں دولت مند کر دیا. ہم نے کہا دیکھیے دولت دے تو کم از کم اپنا ہی نام لیتا نہیں، پھر رسول کا نام. اطاعت میں اپنا نام نہیں، رسول کا نام. اتباع میں اپنا نام، رسول کا نام نہیں. 5واں حصہ واجب کر دیا مال غنیمت کا، تو اپنا نام، رسول کا نام. اور یہاں سے ایک فضیلت کی اور ابتدا کر دی، ایک اور فضیلت کی ابتدا کر دی. قرآن کا نزول ختم ہوا، یہ آخری منزل، قرآن کا نزول ختم ہوا. ہم یہ سمجھ کے مطمئن ہو گئے تعریف رسول ختم ہو گئی. نہیں، جاتے جاتے رسول نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین. اب 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اب جو اس منزل پر آئے وہ میری تعریف ہے. جو اس منزل پر آئے وہ میری تعریف ہے. اور اس منزل پر جیسا کہ آج ابھی حضرت نجم مدد اللہ نے امام صادق کے لیے خطوات پڑھے، یہ بتلاتے ہوئے کہ یہ رات ان کی ذات گرامی سے بھی منسوب ہے، تو وہاں یہ بتلایا کہ اب فضیلت رکتی نہیں ہے، اب فضیلت رکتی نہیں ہے. اور ایسے میں نقاب غیبت آیا، نقاب غیبت آیا. اس کے معنی یہ کہ افادہ کم نہیں ہوا، اس کے معنی یہ کہ آفتاب ابر میں آیا مگر روشنی باقی ہے.
دیکھا قرآن نے نبی کو پہچنوایا، نبی نے قرآن کو پہچنوایا. قرآن اور حقیقت محمدیہ ساتھ ساتھ ہیں اور قیامت تک ساتھ رہیں گے. اور قیامت کے دن جب رسول آئیں گے تو اس دن شکایت کریں گے، اس دن شکایت کریں گے ربی، سورہ فرقان، ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگار میری قوم قرآن سے دور ہو گئی تھی، میری قوم قرآن سے دور ہو گئی تھی. گفتگو اس منزل پر رکتی ہے. یہ نام رہ گیا، یہ نام زبانوں پر ہے، دلوں میں ہے، دماغوں میں ہے، افکار پر مسلط ہے. بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ سوچا جا رہا ہے، اور لکھتے جائیں گے اور کہتے جائیں گے. قرآن ہے، قرآن ہے، اور ختمی مرتبت کی تعریف بھی ہو رہی ہے. مگر صرف ایک بات، صرف ایک بات، اور وہ یہ کہ بنی امیہ کی کوشش یہ تھی کہ احترام محمد ختم ہو. بنی عباس کی کوشش یہ تھی کہ احترام محمد ختم ہو. سلجوقیوں کی اور ساری ملوکیتوں کی کوشش یہ تھی کہ احترام ختم ہو، کہ ہمارا نام کوئی لے تو کسی کا سر جھکتا نہیں ہے، مگر پیغمبر کا نام لے تو سر بھی جھکتا ہے، درود بھی پڑھتے ہیں. بس یہ کوشش تھی کہ احترام نہ ہو، احترام نہ ہو. اور اسی وجہ سے ایک کہنے والے کو کہنا پڑا تھا من کان یعبد محمدا فانہ قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد مر گیا. احترام کو عبادت سمجھا گیا، اور آج بھی احترام کو عبادت سمجھ رہے ہیں. ہم احترام کر رہے ہیں، سر رکھ دیا ہم نے درے جانا نہ سمجھ کر. کافر ہے جو سجدہ کرے وہ کھانا سمجھ کر. اس منزل پر یہ احترام ہے، اور اس احترام کے لیے خدا اور رسول گواہ ہے کہ ہم ممنون ہیں کربلا کا، کہ کربلا نے اس احترام کو باقی رکھا. احترام محمد کو کربلا نے باقی رکھا. اور چونکہ پیغمبر جان رہے تھے کہ کربلا ہی سے میرا احترام رہے گا، اس لیے کہا حسین منی وانا منہ. حسین مجھ سے ہے، وہ میری وجہ سے ہے، اور میرا نام حسین کی وجہ سے ہے. کہ دنیا یہ جان رہی تھی کہ ان کے وقار کو چھین لیں گے، ان کی گردنوں کو کاٹ کر. کربلا والوں نے کہا وقار کو بچا لیں گے زنجیروں کو پہن کر، طوق و سلاسل کو پہن. اور یہ ہے کربلا کی منزل کہ جہاں پیغمبر نے منیت کو ثابت کیا کہ یہ منیت کا سلسلہ ہے. علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں اس بصیرت پہ جا رہا ہوں اور میری پیروی کرنے والوں کی بصیرت. یہ ہے دعوت. 3 مرتبہ نعرہ صلوات. خداوندہ واسطہ اس مولود مسعود کا، خداوندہ واسطہ صاحب لولاک کا، خداوندہ واسطہ مقصود کن فکاں کا، خداوندہ واسطہ صبح اول کا، نور اول کا، عقل اول کا. ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرما.